کو میں نے ٹخنوں میں موچ آنے کے رجحان کے متعلق بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ روٹا. سب سے مؤثر دوا جو دائمی طور پر کارآمد ہے وہ روٹا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو روٹا کے علاوہ کام آتی ہیں. یہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹخنے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہوں بار بار اور دائمی اثر ہو پرانی ڈسلوکیشن کا. اول تو فوری طور پر اگر موچ آئے، جس کو موچ کہتے ہیں نا، موچ آئے تو آرنیکا کی اونچی طاقت بیلاڈونا کے ساتھ ملا کر 200 یا 1000، اس میں کوئی حرج نہیں اس مکس کرنے کا، اس میں وہ فوری طور پر فائدہ مند ہوتی ہے اور باقی مرض کا حصہ باقی نہیں رہتا، بعد میں مرض کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. لیکن یہ جو خیال آیا اگر دیر میں آیا، پہلے بہت حد تک ایسا واقعہ ہو چکا ہو، تو وہ جو لنگرنگ باقی رہنے والی تکلیفیں ہیں ان میں آرنیکا اور بیلاڈونا اثر نہیں دکھاتے. اس سے اگلا قدم ہے روٹا کا. روٹا اکثر ٹیک اوور کر لیتی ہے اور رسٹاکس بھی بعض دفعہ مفید ہوتی ہے، لیکن اصل روٹا ہے. اور روٹا اگر اثر اپنا چھوڑ دے تو پھر یہ دوا جو میں کہہ رہا تھا میرے ذہن میں آ رہی ہے، نام اس کا قطعاً یاد نہیں، لیکن غالباً سسٹس یا کلیمیٹس تھا، کلیمیٹس تھا. اور ایک یہ دوا ہے نیٹرم کاب. نیٹرم کاب میں مستقل ٹخنوں کی کمزوری کا رجحان پایا جاتا ہے. اس کو بلڈ کرنے کے لیے نیٹرم کاب بہت افیکٹو ہے. یعنی بعض لوگوں کو عام طور پر ٹخنے اوپر نیچے پاؤں رپٹ جاتے ہیں نا، پاؤں جس طرح، ٹخنوں میں ضرور کچھ کمزوری ہوتی ہے ان کی. یہ دائمی کمزوری جو کانسٹیٹیوشنل ہو، نہ کہ کسی انجری کی وجہ سے، اس کا علاج نیٹرم کاب ہے. یہ صرف ٹخنوں کے متعلق خاص ہے یا کسی بھی لیگامنٹ کی کمزوری اگر ہو، کوئی جوڑ اگر مثلاً کہیں کہ یہ کندھے اتر جاتے ہیں؟ نیٹرم کاب کا صرف اس سے تعلق ہے. پلمبم تو بتایا، ٹخنے کی سوجن کا، ٹخنے کی سوجن کا پلمبم کو بتایا تھا. جی ہاں ہو سکتا ہے وہی ہو. پھر نہیں، بیلس پینس تو پرانی پہلے کی پڑھائی ہوئی ہے. سلیم کہاں ہے وہ کاغذ تمہارے؟ تسلیم کر بیٹھے ہو؟ ہاں وہاں پڑے ہوں گے سر فائل. مجھے دکھانا، اس میں میں چیک کر لوں گا. مجھے یاد چونکہ نہیں ہے پوری طرح، مجھے شبہ پڑتا ہے کہ ان 2-3 دواؤں میں جو میں نے پچھلی دفعہ پڑھائی تھیں ان میں اس کا بھی ذکر تھا. سمجھے ہیں؟ ایک گروپ دواؤں کا بتایا تھا کہ رسٹاک سے ملتی جلتی علامتیں ہیں، مگر یہ ساری رسٹاک سے زیادہ گہری ہیں، اور جہاں رسٹاک کا اثر ختم ہو جاتا ہے وہاں یہ لے چلتی ہیں اس کو آگے. اسی ذکر میں نے بتایا تھا کہ اگرچہ عموماً یہ بات درست ہوگی، مگر کرونک فالج کے کیسز میں میں نے سلفر کے ساتھ جب انٹروڈوز کیا ہے رسٹاکس کو، تو رسٹاکس پرانے کیسز میں بھی اثر دکھاتی چلی جاتی ہے. اس لیے اس کو یہ پڑھ کر رد نہیں کرنا چاہیے. سلفر اس کی طاقتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے. عام طور پر اکیلی رسٹاکس دیں گے تو ایک فالج کی ایک حد تک اصلاح کرے گی، پھر رک جائے گی. وہاں سلفر کے ساتھ انٹروڈوز کریں گے تو یہ طاقت جاری رہتی ہے. یہ میں نے بتایا تھا، اسی ذکر کی بات ہے. پلمبم میں بتایا تھا نہیں، دواؤں کے 3-4 دوائیں بتائی تھی کرتی کہ ان سب دواؤں میں سلفر رسٹاکس کے مقابل پر کرونیسٹی زیادہ پائی جاتی ہے. جہاں رسٹاکس ٹھہر جائے اس سے آگے یہ پھر بھی کام کرتی ہیں. وہ صرف پلمبم نہیں تھی، اور بھی دوائیں تھیں. ہاں بے شک ذکر میں کیا ہو، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک دواؤں کا گروپ تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا. 3-4 اکٹھی تھی. اور وہ دوا جو پڑھا رہا تھا نہیں، وہاں پلمبم نہیں، جو اور تھی وہ. نکال کے دینا، میں آپ ہی نکال دوں گا اس میں، کاغذ لے آنا واپس. ٹھیک ہے.